بیٹھی ہوئی ایسی محفل پہ جہاں اتنے اخلاص تاثیر والے لوگ ہیں، تو آج ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کریم برکت دے دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام ہے، اور یوزلی جو چیز زیادہ مجھے پریشان کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم 10 محرم تک تو بہت ایکٹیو رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے عاشورہ گزرا، ہم نے روزے رکھے پہلا عشرہ، اور اس کے بعد اب ہم فارغ ہو گئے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں چلو آگے فل مون ہے، 12 13 14 15 اس کے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، آج 15 تھی نا، 15 تھی، تو آج ہم سمجھ رہے ہیں اب ہاتھ جھاڑ لیں اور فارغ ہو جائیں کیونکہ گویا محرم گزر گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، پہلے 10 دن ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، پہلی سے 10 تک، پھر فل مون کے روزے رکھنے کے بعد ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جیسے محرم جو ہے وہ ڈن ہے، بس اس میں یہی کچھ کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے جب اسے میرا مہینہ کہا ہے، میرا عشرہ نہیں کہا، میرا محرم کا عشرہ یہ نہیں کہا، میرا مہینہ کہا ہے، اور جس کی نسبت رب کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ اللہ کریم نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا۔ آپ دیکھیں کتاب اللہ، کیا بات ہے قرآن کی، نسبت کس کے ساتھ ہے؟ بیت اللہ، کیا نسبت ہے حرم پاک کی، کیونکہ نسبت رب سونے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کعبۃ اللہ، کیا کہنے کہ اللہ کے ساتھ نسبت ہے، یعنی جو چیز اس ہستی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے جو کہ صاحب کن ہے، اور بلکہ میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ اسے کن کی بھی محتاجی نہیں ہے، پوری کائنات اس کے اشارہ ابرو پہ رکھی ہوئی ہے، اس کی چاہت کا نام وجود ہے، وہ چاہ لے تو ہو جاتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا، کن کہنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ تو اس نے اپنے ساتھ اس مہینے کی نسبت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پورے مہینے کو ہم سیلیبریٹ کریں۔ کیسے سیلیبریٹ کریں؟ کیونکہ آج ہی سے تو نہیں، بلکہ ازلوں سے، قبل از اسلام سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نان مسلمز تھے، جو کفار تھے، کفار مکہ تھے، ان کے پاس یہ 4 مہینے بڑے معتبر تھے۔ ایک مہینہ اکیلا ہے، 7واں مہینہ رجب، باقی یہ مہینے اکٹھے ہیں، کنزیکٹیو ہیں، یعنی آپ نے 11 12 اور 1۔ اب یہ ہم پیچھے 2 ہم گزار کے آگے ہیں، اب اس وقت ہم کس میں ہیں؟ محرم میں ہے، یہ 4تھا مہینہ ہے۔ اب بیچ میں 6 مہینے ممنوع مہینے، یعنی محرم کا مطلب کیا ہے؟ ممنوع، احرام مہینہ، جس میں پروہیبیٹڈ ہوتی ہیں، کیا چیزیں ممنوع ہوتی ہیں؟ غیر اخلاقی چیزیں، قبل از اسلام بھی، یعنی وہ لوگ جو انسانی کھوپڑیوں میں خون پی لیتے تھے، جو شراب کے رسیہ تھے، کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے، اخلاق کی ہر گراوٹ پہ تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ اب ممنوع مہینے ہیں، احرام مہینے ہیں، اس میں ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ اخلاق کے خلاف ہو، کوئی جنگ و جدل نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ دشمن ان کے سامنے پھر رہا ہے جس کے لیے وہ طاق لگا کے بیٹھے رہتے تھے، لیکن اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کہ بھئی حرام مہینہ ہے، کچھ نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تو اب ہم ایز اے مسلم، جبکہ اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد جس مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے نا، وہ محرم الحرام ہے، اور یہ پورے ہی مہینے کی فضیلت ہے۔ اس پورے ہی مہینے میں روزوں کو عادت بنانا ہے، اس پورے ہی مہینے میں استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھنا ہے، اس پورے ہی مہینے میں اخلاق حسنہ، کامل اخلاق، کامل اخلاص، یعنی کامل برکت اللہ پاک سے مانگنی ہے، علم معرفت مانگنی ہے۔ اس پورے مہینے میں دعا پہ، یعنی اپنا پوری زور آزمائی، تباہ آزمائی، سارا کچھ اپنے آنسوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت پچھلی سارے لیکچرز میں آپ نے سنی، مختلف آپ کے پاس بہت زیادہ صاحب علم لوگ آئے اور انہوں نے ثانیہ کربلا کو بھی ڈیٹیل سے بیان کیا، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ اسی دن جنت دوزخ وجود میں آئی، اسی دن کائنات بنی، اسی دن حشر بھی ہوگا، اسی دن قیامت بھی آئے گی، یعنی اس دن کے ساتھ عاشورہ 10 عاشورہ تک تو فضیلت آپ نے سنی، بیان کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے فل مون کی بھی فضیلت سنی کہ ہر مہینے کے 3 دن جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں، مڈل کے 3 دن 13 14 اور 15،
کیونکہ ان دنوں چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، فل مون، ایام 20، بیس کہتے ہیں انڈے کو، انڈا ہوتا ہے سفید، اور یہ راتیں بھی بڑی سفید راتیں ہوتی ہیں۔ ان وائٹ نائٹس میں عبادت کرنا اور ان کے روزے رکھنا عام حالات میں بھی 12 ہی مہینوں میں افضل ہیں، لیکن اس مہینے میں کیونکہ یہ محترم مہینہ ہے، اس میں یہ یعنی ہائٹ آف ڈیلائٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین آج تیسرا روزہ رکھا۔ جن لوگوں کا رہ گیا ہے، جو لوگ پیچھے کسی بیماری، کسی مجبوری، کسی مشکل کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، تو ابھی بھی کچھ نہیں گزرا، ابھی آگے 15 دن پڑے ہوئے ہیں، آپ روزے رکھ سکتی ہیں اور آپ کو رکھنے چاہیے ہم سب کو۔ اگر زیادہ نہ رکھ سکے تو کم از کم ہم تھرسڈے اور منڈے کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اکثر سفر اور حضر میں آپ نے یہ روزے باقاعدگی سے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم منڈے اور تھرسڈے کا، اور ویسے بھی منڈے اور تھرسڈے کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا جو نامہ اعمال ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کریم اس پہ سینکشن ریلیز کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ بھی کیا پروگریس ہے، پچھلے ویک انہوں نے یہ غلطیاں کی تھی، اب کیا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، ہمارے روز نامچے عرش پہ پیش ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں مگن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے تو چھپا کے کر رہے ہیں، لیکن میرے رب کے دربار میں وہ سارا کچھ پرنٹ ہوا ہوا جو ہمارے دائیں بائیں کے ساتھی ہیں، کارعمل کاتبین ہیں، وہ لکھ کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ کریم اس سارے کو A to Z دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہا ہو منڈے اور تھرسڈے کو، اور میں روزے سے ہوں، کہ جب اللہ کریم اپنی شفقت کی نظر بندے پہ ڈالیں۔ اب دیکھیں نا، ٹیچر کاپی چیک کر رہی ہو، ٹھیک ہے، نوٹ بک ہے ٹیچر کے سامنے، بچہ لے کے کھڑا ہے، ٹیچر نوٹ بک چیک کرتے کرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، کس بچے کی یہ نوٹ بک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہ نظر شفقت اللہ عز و جل کی آئے تو ہم روزے سے ہوں، کیا ہی اچھا ہو۔ تو لہٰذا اس دن سنت سمجھ کے بھی آپ روزہ رکھیں، اور ابھی ہیں ہمارے پاس کافی دن، اس لیے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم بھول جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی دن تو گزر گئے، اب کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی کرنی ہے، ہم خواتین اسپیشلی، ہم ذکر عبادات میں الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہم بہت زیادہ میکسیمائز حد تک چلی جاتی ہیں، لیکن ہماری نیکیاں بدقسمتی سے ڈرینڈ ہو جاتی ہیں۔ کیسے بہہ جاتی ہیں، کیسے ڈرین ہو جاتی ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ ایک تو ہماری زبان کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے، یہ بھی ظلم ہے کہ دو بندے کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس کا دفاع نہ کریں، یہ ظلم ہے اس بندے پہ۔ ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے، ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یعنی اس ظلم میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ اور ظلم، یہ تو ظلم کے خلاف نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنی گردن کٹا کے بتا دیا کہ یہ گردن حق کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ تو ہم کیسا حق کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کسی تیسرے کی، اس کی کمی کوتاہی بیان کر رہے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں، یا ہم خاموشی اقرار ہے، ہمارے معاشرے میں خاموشی اقرار ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ جب آپ کے بھائی کی کمی کوتاہی آپ کے سامنے بیان کی جائے تو آپ اس کا دفاع کرو، اس کی عزت کا دفاع کرو، اللہ کریم آپ کی عزتوں کے محافظ بن جائیں گے۔ تو اس مہینے میں ہم نے ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، غیبت نہیں کرنی، گناہوں سے بچنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، کیئرفل رہنا ہے بہت زیادہ۔ کیوں کیئرفل زیادہ اس مہینے میں رہنا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسرا پتہ ہے کیا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اور انتہا پہ غور ہوتا ہے۔ جیسے میتھس میں نہیں، ہم چھوٹے تھے تو بریکٹ شروع کرتے تھے، بریکٹ بند کرتے تھے، تو یہ ہماری بریکٹ شروع ہو رہی ہے اس سال کی، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ذی الحجہ ہم نے گزارا ہے وہ بریکٹ بند ہو رہی تھی، وہ ایک چیپٹر کلوز ہوا ہے ایک سال کا، یہ نیا سال شروع ہوا ہے نئے جذبوں، نئے وعدوں، نئے خوابوں کے ساتھ۔ تو ہم نے اس میں اپنے آپ کو پہلے ہی مہینے میں یہ پروو کرنا ہے کہ ہم پورا آنے والا سال انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکام پہ عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اور نیت پہ تو ملتا ہے، ہمارا مذہب تو بیسی نیت پہ کرتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام کریں گے، ابھی کیا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اجر ملنا شروع ہو گیا، رائٹ ہینڈ کا فرشتہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے، خیر لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔
यानी नीयत पे अमल है। मैं जहाँ नमाज पे खड़ी हूँ, मैंने नीयत नहीं की नमाज की, और मैं जो हूँ रुकू सजदा सब कुछ कर रही हूँ, पूरी तस्बीहात पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी नीयत ही नहीं है दिल में कि मैं नमाज के लिए खड़ी हूँ, तो वो नमाज तो नहीं होगी, वो तो उठक बैठक होगी, वो तो ड्रिल होगी। यानी नीयत कितनी इंपॉर्टेंट है, कि मैंने रोजे की नीयत नहीं की, ठीक है, खाना खा लिया और मेरे ख्याल नहीं था कि मैंने रोजा रखना है, बस वैसे खा लिया, अब मैं भूखी प्यासी रहूं, लेकिन जब तक कि मेरे ज़हन में मेरी ये इंटेंशन नहीं होगी, और हर चीज की नीयत और वो इखलास के साथ। आप ये देखें कि आपके घर में आपके हस्बैंड माशाल्लाह से बच्चे हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, आप नीयत ये कर लेती हैं कि अल्लाह करीम मैं इसलिए खाना बना रही हूँ कि मेरे पास ये मेरी रैयत, मेरे साथ जो मोमिनीन मेरी छत के नीचे रह रहे हैं, अल्लाह करीम ये मेरे साथ जो मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं, मैं इनको तायर तैयब रिस्क बना के दे रही हूँ, खाना पका के दे रही हूँ, अल्लाह करीम इसकी नूरानियत इन्हें अता फरमाइए, इन्हें नमाजों और सजदों की तौफीक अता फरमाइए, अल्लाह करीम इनको कबूल फरमाइए, मैं ये रिस्क का नवाला इसलिए पका रही हूँ कि ये मोमिन है, ये खाएं, ये स्ट्रांग हों, तेरे दीन के काम के लिए चलें, उम्मत की खिदमत करें। देखें, आप खाना तो आपने पकाना है, बिरयानियां भी आपने पकानी है, सब कुछ करना है। अगर आप नियत ये कर लें तो आपको अजर मिलेगा कि मोमिनीन को इसलिए तवाना बना रही हैं, इसलिए उनको खाना खिला रही हैं, अच्छा खाना खिला रही हैं कि वो सेहतमंद हो जाएं, और सेहतमंद मोमिन जो है वो दीन के लिए ज्यादा भाग दौड़ कर सकता है। ठीक है ना। अब आपने अगर ये नियत कर ली तो उस पर आपको अजर तो मिलेगा। तो लिहाजा इस महीने के शुरू में ही हमने ये नियत कर लेनी है कि मेरे करीम रब, पूरा साल मैं ऐसे ही रहूंगी, ऐसे ही नेकी के काम करूंगी, ऐसे ही खैर के काम करूंगी, ऐसे ही तुझे राजी करूंगी, ऐसे ही तेरी रजाओं में राजी रहूंगी, ऐसे ही सिला रहमी करूंगी, ऐसे ही अपने अहलो याल की खिदमत करूंगी, ऐसे ही उम्मतियों को सेहतमंद बनाऊंगी। तो इस नीयत पे अल्लाह करीम पूरे साल का इंशाअल्लाह नफली अजर तो ऐड कर ही देंगे कि इस बंदी ने नियत तो की है। देखें, हम अगले आने वाले साल में जरूरी नहीं है कि हम जिंदा रहें, लेकिन हमने पूरे साल की नियत की हुई है, और अगर हम खैर की नियत करते हैं और अगर हमारा बुलावा भी आ जाता है, इंशाल्लाह हम लब्बैक कहते हुए चले जाते हैं अफियत के साथ, तो क्या होगा कि ये बंदी अगर मैं इसे जिंदगी देता तो ये तो खैर के काम करने जा रही थी, इसने तो पूरे साल का स्केड्यूल किया हुआ था नेकी का, अब ये आ गई है मेरे पास, तो अल्लाह करीम तो बड़े करीम है, वो अपनी रहमत से पूरे नामाल में खैर की पूरे साल की नेकियां डालते, और वो डालते हैं। तो आपको हदीस मुबारका का तो पता ही होगा कि बंदा जवानी में जो इबादत करता है, जब बुढ़ापे में नहीं कर पाता, तो अल्लाह करीम अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसको वही इसकी नेकियां लिखते रहें। अगर ये सेहतमंद था, जब जवान था, तो जो नेकियां करता था वही इसकी नेकियां अभी भी लिखते जाएं। तो ये वही बिल्कुल बात है कि हमने नियत कर ली, आगे जिंदगी वफा करे या जफा करे, अगर हम यहाँ रहे तो करेंगे, अगर हम वहां चले गए तो अजर पाएंगे। तो लिहाजा आज हम सारे ये नियत करते हैं कि अल्लाह करीम आने वाले पूरे साल में हम सारे खैर के काम करेंगे, कोई तेरी हदें नहीं तोड़ेंगे, तुझे नाराज नहीं करेंगे, तेरी रजाओं में भी राजी रहेंगे, साबर भी रहेंगे और शाकर भी रहेंगे। मुश्किलें आएंगी तो इंशाल्लाह हंस के सह जाएंगे, क्योंकि मोमिन पे आजमाइशें आती रहती हैं, दलेरी से काम करना होता है, ऐसे थोड़ी बुजदिल हो जाना होता है। ये दुनिया तो एक ट्रांजिट कैंप है, यहाँ बस आए और चले गए, चल चला हुआ है, ये परमानेंट ठिकाना थोड़ी है। क्या हमारी नजर तो आगे है, आगे है। आप ये देखें कि एक डॉक्टर अगर हमें कहता है कि एक हफ्ते के लिए भाई आपने ज्यादा खाना नहीं खाना या पानी नहीं पीना, तो हम सब्र कर लेंगे, हम कि कोई बात नहीं, उसके बाद तो खा सकते हैं ना। अभी तो खुदा न खास्ता जैसे सर्जरी हुई है तो डॉक्टर कह रहा है कि भाई अभी नहीं, आपने 24 आवर्स 48 आवर्स आपने कोई सॉलिड फूड नहीं लेते, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम खुशी से सब्र करते हैं, हम कहते हैं 48 घंटे बाद तो हम खा पी सकते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये 60-65 साल हमें यानी रंग बिरंगी हरकतें नहीं करनी, ठीक है, हमें अच्छे मोमिन की तरह रहना है, हलाल राहों पे हलाल ताये तैयब रिज़्क के साथ निगाहों को झुका के कब्र तक का फासला तय करना है। फिर उसके बाद तो मौजे ही मौजे, पार्टी ही पार्टी, जन्नतुल फिरदौस के मजे, वो बहारें, वो कुशादा कब्र,
وہ قبر میں 12 دریاں جنت کی کھل جائیں، کھڑکیاں کھل جائیں، اور فرشتے استبرق اور اندلس کے لباس لے کے آئیں، قندیلے جنت سے آ جائیں، خوشبوؤں سے قبر تحد نظر مہک جائے، سبزہ ہی سبزہ ہو، اور ہمارا نماز روزہ قرآن صدقہ ہمارے سرانے ہو، اور ہمیں کہ ڈرو نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے زندگی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو ایسی قبر کون نہیں چاہے گا؟ پھر تھوڑے سے صبر میں کیا حرج ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہم ڈاکٹر کی بات پہ صبر کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کا حکم مانے، نیت کر لیتے ہیں، اور اللہ کریم انشاءاللہ اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ قابل ہم بالکل بھی نہیں ہیں، وہ قبول فرمائیں گے۔ تو گویا ہم نے جو سال کی ابتدا کرنی ہے، آج ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم سارا سال خیر کے کام کریں گے، کسی ممنوعات کے قریب نہیں جائیں گے، جو چیز پروہیبیٹڈ ہے اس کو نہیں چھوئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور سارے ہی مہینے میں ہم خیر کے کام کر کے انشاءاللہ جنت الفردوس کی راہوں پہ چلیں گے۔ اب جو پیچھے ہم سے ہو چکا ہے پچھلی زندگی پہ، اس کا کیا کریں؟ اس کا علاج بھی ہمارے مذہب میں ہے، اور وہ علاج کیا ہے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں۔ لیکن آج تک تو ہم نے توبہ ایسی کی کہ ہم نے صبح شام ایک تسبیح پڑھ لی، اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو صبح شام استغفار کی، درود شریف کی اور تیسرے کلمے کی تسبیح کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن توبہ اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ کریم جو قرآن میں تیرے وعدے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ، میں یہ جو توبہ کر رہی ہوں وہ سارے وعدے مجھے عطا فرمائیے۔ حدیث میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ جو تیری خوشخبریاں ہیں، تیرے حبیب کی زبان سے پہنچی ہیں مخلوق تک اور قیامت تک پہنچتی رہیں گی، تو سچا، تیرا حبیب سچا، ان پہ نازل ہونے والا قرآن سچا، اللہ کریم حدیث میں جو وعدے ہیں توابین کے لیے، وہ سارے وعدے مجھے اس توبہ پہ عطا فرمائیے۔ پھر ادھر ہی بس نہیں کرنا، پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ اے میرے کریم رب، میں توبہ کر رہی ہوں، میں تجھ سے استغفار مانگ رہی ہوں، جتنے تیرے نبیوں نے توبہ کی، جتنے تیرے ولیوں نے توبہ کی، کتب غوث ابدال، ان سب کی توبہ پہ جو تو نے ان کو عطا فرمایا ویسا ہی مجھے بھی عطا فرمائے، اور جو تیرے حبیب نے استغفار کی اور ان کے صحابہ نے، تابعین نے، تبا تابعین نے، اہل بیت نے، اللہ کریم وہ سارے اجر مجھے عطا فرمائیے۔ ایسی توبہ کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی وعدہ اللہ پاک سے لے لیں کہ اللہ کریم سورۃ نوح میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو توبہ کرے گا، کیا یہ توبہ نہیں مانگتے؟ میں نے 5 انعام دوں۔ وہ 5 انعام کون سے ہیں جو سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں ہیں؟ وہ کیا ہے؟ جو توبہ کرتے تو میں کیا کرتا؟ ان پہ بارشیں برساتا۔ یہ بارشیں وہی نہیں جو صرف اب ہو رہی ہیں، نہیں 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 نہیں، بارشیں رحمت برساتا، مال بہاتا بارشوں کی طرح، رزق کی بارش کرتا، اولاد کی بارش کرتا، مال کی بارش کرتا، سکون کی بارش کرتا، عافیتوں کی بارش کرتا، برکتوں کی بارش کرتا ہے۔ یہ بارشیں اللہ کریم جو توبہ کرنے والوں کو تو نے سورۃ توبہ میں، سورۃ نوح میں جو تو نے وعدہ کیا نا کہ میں توبہ کرنے والوں کو یہ دیتا، تو اے میرے کریم مالک ہمیں وہ دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے کریم رب سے قرآنی وعدے پورے کروانے ہیں توبہ پہ، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، وہ تو رب ہے، حفاظ عہد تو اس کے در سے نکلی ہے۔ پھر آپ نے دوسری چیز کیا وعدہ ہے سورۃ نوح میں؟ توبہ کرتے تو کیا دیتا؟ مال دیتا، بارشیں، مال، اولاد، باغات، نہریں بہہ جاتی، شفاؤں کی، عطاؤں کی، انعامات کی، نعمتوں کی۔ اور باغات، یہ گھر ہمارے باغ، یہ ہماری جابس ہمارے باغ، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا باغ ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ اللہ کریم سکون کے گھر، اس وقت معاشرے کو پرسکون گھروں کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت گھر ٹوٹ رہے ہیں بدقسمتی سے،
اس وقت ہمیں ان باغات کی اشد ضرورت ہے. لہٰذا اللہ پاک سے اس مہینے میں ہم نے خوب 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 توبہ مانگنی ہے. اور توبہ میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ربی وعدے جو قرآن میں ہیں، حدیثی وعدے جو حدیث میں ہے، تمام انبیاء کی قبولیت پہ جو انہیں عطا ہوا، صحابہ اکرام کو جو عطا ہوا، جو تابعین تبع تابعین سلف صالحین کو جو عطا ہوا، اللہ کریم وہ سب ہمیں اس توبہ پہ عطا فرمائے. تو اس طرح توجہ والی توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، صرف تسبیح نہیں رولنی. ٹھیک ہے نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، یہ دل پھیرنا ہے اور اللہ کے دروازوں سے انشاءاللہ ہم نے منانا ہے. اس کے علاوہ یہ کرنا ہے کہ ہم ایک کام کریں گے آج کے بعد. وہ کیا کریں گے؟ ہم اپنا خود ایگزام لیں گے، ہم ایگزامینر بنیں گے، ہم خود اپنی اصلاح نفس کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نفس قابو نہیں ہوتا، ہر جگہ یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہم حضرت امام غزالی رحم اللہ علیہ کا عمل جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، بڑا فیض ملے گا آپ کو. آپ نے سنا ہوگا، پھر میں اس کو دہرا دیتی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحم اللہ علیہ کہ اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، یعنی سیلف کریکشن. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سے برائی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ بات کرتے 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 یعنی بار بار جھوٹ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ اتنے ہیبیچل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ جھوٹ پھسل جاتا ہے. بعض لوگ بات بات پہ قسمیں کھانے کی اتنی عادی ہوتی ہیں، ان کے منہ سے قسم نکل جاتی ہے. بعض لوگ برے سلینگز ان کی عادت بن جاتی ہے اور ان کے منہ سے بات پہ ایف اور ایس نکل جاتا ہے. تو اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی سیلف کریکشن کیسے کرنی ہے، پھر ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ آج ہم ایک فلٹر لگا رہے ہیں گناہوں سے بچنے کا اپنی ذات کے اوپر. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہو صبح اٹھ کے جب آپ جاگو تو آپ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بات کرو. جاگنے کی دعا مانگی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ کلمہ پڑھ کے آپ اپنی پامز کو، ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پہ آپ ملیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ فریش اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو آپ اس کے بعد اپنے آپ سے یہ بات کریں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ مشارطہ کریں گے، شرط لگائیں گے، وعدہ. ٹھیک ہے کہ اے میرے من، اے میرے نفس، میرے ساتھ تو ایک وعدہ کر، آج تو رب کی کوئی حد نہیں توڑے گا، آج تو احکام ربی کے مطابق پورا دن گزارے گا. اس کے ساتھ بات چیت کریں، اپنے نفس کے ساتھ طے کر لیں تمہاری میری ڈیل ہو گئی ہے، اچھے بچے بن کے آج گزارا کرنا ہے، پورا دن کوئی غلط کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کوئی یعنی حدیں نہیں توڑنی. صبح آپ نے خود سے یہ طے کر لیا، خود سے بات کر لی، اپنے نفس سے بات کر لی، اس سے معاہدہ کر لیا، اس سے ٹریٹی کر لی، اس سے شرط باندھ لی. اس کو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ مشارطہ ہے. ٹھیک ہے، پھر دن میں آپ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں گے تو آپ ایک لمحے کے لیے چلتے پھرتے جاگتی آنکھوں کے ساتھ مراقبہ کریں گے. مراقبہ کیا ہے؟ سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ کہ کیا یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں، یہ جو میں فون کرنے جا رہی ہوں کسی کو، کیا وہاں بات کرنے سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کوئی ربی حد ٹوٹ جائے، مجھے غیبت کرنی یا سننی پڑ جائے، کسی کی کمی کوتاہی یا چولی کرنی پڑ جائے. کیونکہ میں نے جو صبح اپنے نفس سے معاہدہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں ربی حدیں نہیں توڑوں گی. یہ وہ مراقبہ ہے جو لمحہ لمحہ دن کو آپ کو کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ. جو آپ نے صبح شرطیں لگائی ہیں، دن کو ہر کام کرنے سے پہلے آپ وہ شرطیں سوچیں گی تو آپ کو لگے گا کہ 50% فون کالز جو آپ کرنے جا رہی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس میں یقیناً آپ کا کوئی غیبت کا پہلو کرنے کا یا سننے کا نکل ہی آتا، لہٰذا آپ وہ کال چھوڑ دیں گی. یوزلی آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب ہم دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک لمحے کو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں جس سے بات کر رہی ہوں کیا اس بات سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تو آنسر نیگیٹو ہوگا، نو. کیا اس بات کو بتانے سے جس سے کو میں بتا رہی ہوں اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ 99.99% نو. پھر ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کے چسکے کے لیے، نفس کو راضی کرنے کے لیے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز مشارطہ، صبح خود سے ڈسکشن. دوسری چیز مراقبہ، سوچنا ہے ہر بات سے پہلے.
ताउज़ और तस्मिया पढ़नी है हर काम करने से पहले, ताउज़ और तस्मिया, ताकि शैतान डंडी ना मारे जो आपकी ट्रीटी आपके नफ्स से साथ हुई है। फिर हमने क्या करना है, मुहर्रम और हराम को इस तरह सेलिब्रेट हमने करना है। ये आदत जब इस महीने में पड़ेगी ना, मुशारता और मुराकबा की, ये पूरा साल इंशाल्लाह चलेगी। और अल्लाह से वादा करना है, मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी फूंक फूंक के कदम सोच सोच के रखूंगी। ताउज़ तस्मिया पढ़ पढ़ के कोई कॉल करने लगी हूँ, कुछ करने लगी हूँ, ताउज़ एंड तस्मिया, ताउज़ एंड तस्मिया, ताकि शैतान नफ्स जो मेरा है वो डंडी ना मारे। फिर शाम को बिस्तर पे बैठेंगी, फिर अपना मुहासबा करेंगी। मुहासबा क्या है कि मैंने दिन कैसे गुजारा, क्या जो मैंने अपने नफ्स से सुबह वादे किए थे, क्या पूरा दिन मैंने उनको पूरा किया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई हदें तोड़ दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अल्लाह करीम को नाराज कर लिया हो। ये आप बैठ के सोचेंगी। सही, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम यानी जानवरों की तरह, खुदा न खास्ता बकरियों की तरह दिन को चारा खाया और शाम को हम सो जाए बिस्तर पे। ये तो कोई बात ना हुई। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। हमें ये गौर करना है कि हमने दिन कैसे गुजारा है। ठीक है, अपने आप से फिर आप वैल्यूएट करेंगी। ठीक है, ये आपका मुहासबा। सुबह मुशारता था, हर काम से साथ मुराकबा हुआ, फिर मुहासबा बिस्तर पे बैठ के अब पता चला कि कुछ मुहासबे में क्या पता चला, कुछ गलतियां की हैं, गलतियां हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मुआखजा करेंगे अपनी जात के साथ। अच्छा मेरे नफ्स, तू बाज नहीं ना आया, तुझे कहा था गीबत नहीं करनी, तूने फिर की। ठीक है, अब इस वक्त तेरा सोना बंद। वजू कर, जाए नमाज पे खड़ी हो और 8 नफल 10 नफल तौबा के पढ़, खुशू और खुजू वाले, बैठ के इस्तगफार तवज्जो वाली कर, ताकि कल तुझे तमीज आए और तू ये हरकतें ना करे। दूसरे दिन फिर सुबह उठ के आपने मुशारता किया, अपने साथ शर्तें लगाई, दिन को हर काम से पहले मुराकिब हुई, और फिर शाम को बिस्तर पे बैठ के मुहासबा किया। पता चला आज फिर कुछ गलतियां हो गई हैं। टाइम लगेगा ना, मुहर्रम में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अगला साल इंशाल्लाह सही गुजरेगा। फिर क्या होगा, फिर मुआवजा। अच्छा मेरे नफ्स, तू बाज नहीं ना आया, तुझे कहा था ना कि चुगली नहीं करनी, तूने फिर की। ठीक है, आज ये होगा कि आज तू सलाते तस्बीह भी पढ़ेगा तौबा के नफलों के साथ, बिस्तर पे जाना तेरा बंद। दूसरा दिन फिर वही, पता चला कि आज भी कुछ कमियां रह गई हैं। अच्छा तू नहीं बाज आता ना, ठीक है, आज सलाते तौबा के साथ सलाते तस्बीह भी होगी और कल तू रोजा भी रखेगा। फिर हो गया। ठीक है, अब तुझ पे 7 रोजे हैं, 3 रोजे हैं, बढ़ाती जाए। आप देखें जब वो इससे काबू अगर नहीं आ पा रहा, फिर आप अपने ऊपर माली शर्त लगाएं। ठीक है, हर गीबत पे, हर चुगली पे $5 सदके के डब्बे में डालूंगी, अपनी जुबान पे फेर के। ठीक है, और ये बहुत बड़ा अमल है कि अगर गीबत की आदत ना जाती हो, आप कोई कॉइन लें, अपनी जुबान के ऊपर फेरें और उसे सदके के डब्बे में डालें। सदका बुराई के दरवाजों को बंद करता है और इंशाल्लाह गीबत की आदत छूट जाती है। बड़े बड़े यानी शहसवार गीबत वाले थे, उनकी भी छूट गई है। आप ये करके तो देखें, इंशाल्लाह लजीज अल्लाह की रहमत हो जाएगी। सदका वाकई बुराई के दरवाजों को बंद करता है, ये हदीस मुबारक है। फिर आप अपने ऊपर सदके की कदगन लगाएंगी और इसी तरह से आप देखेंगी कि एक वक्त ऐसा आएगा, आपका चेहरा भी नूरानी, आपका दिल भी नूरानी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बुराई का तस्वर आते ही आपको मुराकब भी नहीं होना पड़ेगा। फौरन होगा नहीं 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 नहीं, पता है रात को बिस्तर पे सोना है, 1 बज जाता है, सलाते तस्बीह पढ़ते और नवाफिल पढ़ते, और फिर सुबह सहरी भी खानी है और रोजा भी रखना है, फिर सदका भी करना है। तो इंशाल्लाह अजीज, और फिर इस महीने में इस डील के साथ, यानी ये हमारी एक ट्रेनिंग होगी, इसके साथ हमने खास, अगर हम ये चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग से हमें फैज मिले, पक्का पक्का फैज मिले, तो अपने रिस्क को बड़ा केयरफुल देखना है। और वो कैसे, तैयब रिस्क। हम कहते हैं कि हमारा तो बड़ा हलाल की जॉब है, हलाल का रोज़गार है, हस्बैंड बड़ी अच्छी जॉब करते हैं, कमाई करते हैं, ला के देते हैं, तो हम बड़े अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करती हैं। बाज़ का रिस्क हलाल होता है, लेकिन हम उसको बदकिस्मती से बाजारी खाने खा के, जिसमें कि हमें कुछ पता नहीं है, हमने जहाँ हलाल का बोर्ड लगा हुआ हमने वहाँ से खाना खरीद लिया, जबकि जब आप अंदर पिक करने जाते हो और आपको पता है वहाँ शराब की बोतलों की लाइनें लगी होती हैं। ठीक है ना, वहाँ अल्कोहल भी सर्व होता है।
आप कैसे कह सकते हैं कि किचन में क्या हुआ, कौन से बर्तन, कौन सा चमचा कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। लिहाजा रिस्क आपका हलाल है, लेकिन आपने जो खाना खरीदा, जो बच्चों को खिलाया, या घर में जो चीज़ आई उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़े, बेनूर खाना, बेनूर नवाला, फिर उस पर क्या मुराकबा, क्या मुशारता, क्या मुहासबा, क्या मुआखजा। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। आपको पता है ना कि हज़रत साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं मुस्तजाबुल दावत हो जाऊं, कि मैं हाथ उठाऊं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है कि अपने रिस्क को हलाल रखो, तय्यब रखो। यानी हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और क्या करें, रिस्क के बारे में हम ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए नहीं है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं हम देखते। बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं उस पर क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे गौर करें। रिस्क आपका हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन वो इन तरीकों से हराम की तरफ खुदा न खास्ता कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, घर में मौजूद बुजुर्ग, अगर आप कोई भी चीज़ बनाती हैं, पहले उनको नहीं देती, उनका इकराम नहीं करती, तो उस रिस्क से नूर उठ जाता है। आप यकीन करें, अगर आप अपने बड़ों को, मदर इन लॉ हैं, फादर हैं, आप उनको कहें कि अम्मी जी ये चखें तो सही कैसा है, हमारे घरों में ये बड़ा रख रखाव होता था, हमारे घरों में हमारे इन लॉज 7-20 साल हमारे रहे हैं, और हर चीज़ जो बनती होती थी वो अम्मी को टेस्ट करवानी है पहले ना, भूनते, अम्मी देखिए मिर्चें चखें कैसी हैं, और उनके दिल बड़े हो जाते हैं, बाग बाग हो जाते हैं। वैल्यू दी जा रही है हमें। ये उन्हें उन्हें उन्होंने क्या खाना है, बूढ़ों ने क्या खाना है, आप ये तो सोचे ना। लेकिन जो अपने मान दे रही है ना, ये मान सम्मान आपकी रिस्क को, क्यामत तक की नस्लों का रिस्क बढ़ा देगा। तो हमने अपने रिस्क को मजीद प्योर करने के लिए घर में मौजूद बुजुर्गों को वैल्यू देनी है। बूढ़े बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनका दिल चाहता है, आपको क्या पता कि अम्मा जी का दिल चॉकलेट खाने को चाह रहा हो। वैसे तो आप कहते हैं कि बूढ़े जो हैं बच्चों जैसे हो जाते हैं, कभी आपने उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया है कि आप बच्चे को जो योगर्ट का छोटा पैक सा खिला रही हैं, टिन्नी सा, आप अम्मा जी को भी खिला दें? कभी आपने सोचा है ये? नहीं ना सोचा। आपने चॉकलेट खाते खाते आपने अम्मा जी को कभी पकड़ाई, अम्मी जी खा लें? अम्मी जी का कितना शदीद दिल कर रहा होगा, 110%, क्योंकि वो बचपन की तरफ लौट गए हैं। तो लिहाजा हमने अपने रिस्क को अगर बढ़ाना है तो अपने बुजुर्गों की कदरदानी भी करनी है और उनको मान और इज्जतें देनी है। उनके बुढ़ापे को बेतकरीम होने से बचाना है, बेवकत होने से बचाना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम भी वहां बैठे होंगे। ये तो गिव एंड टेक है इंशाल्लाह। और रिस्क हलाल के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वाकया तो आपको पता ही है ना, कि कहीं से खजूरें आई थी और बाद में पता चला कि वो मशकूक थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गले में उंगली डाल के क्या कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हसनैन करीमैन बच्चे थे, आपके जिगर गोशे, आपके लख्त जिगर। तो उन्होंने बच्चों ने खजूर उठा के मुंह में डाली, तो आपने उनके गले में उंगली डाल के निकाली और फरमाया, ये सदके की खजूरें हैं, ये हम नहीं खाते। ऐसे तो नहीं ना करबला में गर्दनें कटाई, ऐसे तो नहीं नाना के दीन की सरबुलंदी के लिए झुके नहीं, और उस वक्त भी नमाज ऐन मैदान में भी नमाज को नहीं भूले, बिके नहीं, ठीक है ना। और बेवफाई नहीं की। हातम ताई कबीले से अदी बिन हातम के बेटे आए थे लेने, के आए, मैं आपको ले जाता हूँ रातों रात घोड़े पे बिठा के, 5,000 की फौज आपको देता हूँ, मुझे ऐसे रास्तों का पता है कि कोई आपको ढूंढ नहीं सकेगा, और वो फौज जहां आप चाहें उनको ले जाएं, अपनी मर्जी से उनको इस्तेमाल करें। तो आपने फरमाया, मैं अपने अहले बैत को इस तरह सहरा में छोड़ के अकेला क्यों चला जाऊं। हालांकि अहले बैत ने कहा था कि ये तो आपके खून के प्यासे हैं, जब आप नहीं होंगे तो ये हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, आप चले जाओ। आपने फरमाया नहीं, मैं ऐसा नहीं कर। ये खून में जो वफा हम अपने बच्चों के ढूंढ रहे हैं ना, ये रिज़्क़ तैयब से आएगी, ये रिज़्क़ हलाल से आएगी। लिहाजा हमने क्या करना है, अपने रिस्क पे बहुत बहुत ख्याल रखना है। आपको पता है ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, अभी हम अपनी दूसरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। वो तो बैतुल माल का जो चिराग जल रहा होता था ना, उसमें जब वो लिख रहे होते थे ना हिसाब किताब, जब बैतुल माल का हिसाब लिखते थे
تو اس چراغ کو بند کر دیتے تھے کہ اس کی روشنی اب میں گھر میں استعمال نہیں کروں گا. اور اس دور میں بھی میں نے اپنے ساتھی دیکھے ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ پاک نے ان کے ماں باپ کی زندگی میں برکت ڈالے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے کہ ہم اسٹاف روم میں بیٹھے ہیں، کوئی ایگزام ہے، کچھ کالج کے پین یوز کر رہے ہیں اور انہوں نے بیچ میں اپنی پیپر اسائنمنٹس دیکھی جا رہی ہیں، انہوں نے جب اپنا کوئی کام کرنا ہے نا تو وہ پرس سے اپنا پین نکال کے اس سے کرتی تھی. کیئرفل ہونا، محتاط ہونا، کیونکہ باریک سی لائن ہے حرام اور حرام حلال کے درمیان، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندہ ادھر چلا جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ حلال اور حرام جو ہے نا اس کے درمیان میں متشابہات ہیں. یہ ایسی بکریوں کی مانند ہے جیسے آپ چراگاہ میں بکریاں چرا رہے ہوں اور ساتھ ہی حرام کی چراگاہ ہے اور ساتھ ہی حلال ہے. آپ اپنی بکریاں اس چراگاہ کے قریب بھی نہ لے جائیں، کیا پتہ غلطی سے وہ حرام کی طرف منہ مار لیں. گویا جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اسے دور بھاگ جائیں، اس سے قریب بھی نہ جائیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ لائن کراس نہ ہو جائے. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ایک دفعہ بیت المال میں کستوری آئی تھی اور ان کی زوجہ جو ہے اس کو تول رہی تھی. کچھ لوگ تول رہے تھے تو آپ کو ہیلپ کی ضرورت تھی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں تول دوں ساتھ آپ کے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کستوری تمہارے ہاتھوں تمہارے کپڑوں میں اس کی خوشبو لگ جائے گی اور یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ بیت المال کا مال ہے. تولتے ہوئے جو ٹچ کر جائے گی، ایسے تو نہیں اب خلیفہ ان کو یعنی خلفۂ راشدین میں ان کو شامل کیا جاتا ہے. تو حلال رزق پہ ہم نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے اور اپنے مال کو پھر پاک بھی کرتے رہنا ہے. کیسے پاک کرتے رہنا ہے؟ صدقے کے ذریعے. اور صدقے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب بھی آپ زندگی میں صدقہ کریں اپنے والدین کی اس میں نیت ضرور کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں ہی، لوگ تو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد کنواں کھدوائیں، نہیں، زندگی میں ان کی حیاتی میں ہی ان کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کنویں کھدوا سکتے ہیں. ہماری ایک بچی کا میسج آیا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو ان کی یعنی شادی کو 50 سال ہوئے تو کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اماں جان آپ کو یہ تحفہ دے رہی ہوں کہ میں آپ کے لیے کنواں کھدوایا ہے میں نے. صدقہ جاریہ زندگی میں، ہم مرنے کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، زندگی میں ان کے لیے آپ کوئی صدقہ جاریہ بنا کے ان کو یہ تحفہ اپنے پیرنٹس کو دیں، ان کا دل خوش ہو جائے، ان کی دعائیں نکلے. اور زندگی میں جب بھی آپ صدقہ کریں اپنے پیرنٹس کی نیت ضرور کریں، کیونکہ صدقے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی صدقہ دیا کریں. اور صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو ہمارا رحمان اور رحیم رب ذوالجلال ہے، وہ صدقہ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ بڑے تناور درخت کی صورت میں ہمیں ملے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سب سے زیادہ بندہ جو آخر پہ پچھتائے گا وہ کس بات پہ پچھتائے گا کہ صدقہ نہیں کیا. تو لہٰذا محرم الحرام میں ہم نے صدقہ اس نیت سے کرنا ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ کریم زندگی میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کریم اس صدقے کے ذریعے مٹا دیں ہماری برائیوں کو. اب نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ کریم اس مہینے میں ہم وعدہ کرتے ہیں پچھلے گناہ آپ اس صدقے سے اریز کر دیں، ٹھیک ہے نا، ڈیلیٹ کر دیں، اس کو رب کر دیں. اے میرے سونے مالک، اگلے پورے سال میں انشاءاللہ اور پوری حیاتی میں ہم خیر کے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، ہم تیری حدیں نہیں توڑیں گے اور ہم حسنین کریمین جیسی زندگیاں گزاریں گے انشاءاللہ، ویسے ہی پاکیزہ، ویسے ہی مطہر حضرت بی بی زینب جیسی زندگیاں گزاریں گے، حضرت زین العابدین جیسی زندگیاں گزاریں گے، صبر اور شکر والی. جب ان کا وصال ہوا تھا نا، یہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کا نام علی ہے. عرب میں یہ رواج ہے کہ دادا کا نام پوتے کو دے دیتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دادا کا نام پوتے کو دے دیتے ہیں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ دادا ہے تو حضرت امام حسین بیٹے ہیں، تو آگے حضرت امام زین العابدین کا نام بھی علی بن حسین ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، یزید نے بھی اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا، جس نے 6 مہینے بعد یہ حکومت چھوڑ دی تھی. اس نے کہا میں ایسی حکومت میں نہیں بیٹھتا جس میں اہل بیت کا خون شامل ہو. اور وہ یہ کہہ کہ اس نے محل کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ کبھی نہیں نکلا، اس کا جنازہ ہی وہاں سے نکلا. آپ کچھ نہیں یہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ یزید کا بیٹا ہے؟ ہمیں یہ شان گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں نیکی کی کچھ تھوڑی سی سدھ بدھ ہے تو شاید ہماری نسلیں بھی اسی نیکی پہ قائم ہوں. اللہ سے امید تو رکھی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یو نیور نو، بہت زیادہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے بچے ولی اللہ بن گئے
اور بہت زیادہ متقین کے بچے ڈاکو بن گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نسلوں کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی، اپنے بڑوں کی طرف سے استغفار بھی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، روز اپنا مشارطہ، محاسبہ، مراقبہ سب کچھ کرنا ہے، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو سزا کے طور پہ وہ عبادات دینی ہے، تاکہ وہ عبادات کی اس کو عادت بھی پڑے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی کلینزنگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہماری کلاس شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کے کچھ کوشچن آ گئے تھے، آپ اس وقت موجود ہیں وہ ہماری بہنیں۔ ایک یہ تھا، میں کوئکلی ان کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ایک یہ تھا کہ یاداشت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یاداشت کا ہی ہے، کیونکہ اسٹریس اتنا ہے کہ بندہ ایک وقت میں ملٹی ڈائمینشن ہوتا ہے، کیا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، نماز کے سجدوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ 2 کی ہیں کہ 3 کر دیے ہیں، قرآن یاد کیا بھول گیا، چابیاں رکھی گاڑی کی بھول گئی، سالن میں 2 دفعہ مرچیں ڈال دی، یعنی سمجھ نہیں آتی۔ اب کیا کریں یاداشت کے لیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ فزیکلی جو ہے اپنی یاداشت کے لیے جس خوراک میں خیر ہے وہ کیا ہے کہ آپ ٹیک ان زیادہ پانی پئیں، آپ اپنی ہلکی پھلکی واک ضرور کریں، ایکسرسائز کی توفیق ہو وہ ضرور کریں، آپ بادام رات کو بھگو کے آڈ نمبر میں 3، 5، 7 ان کو آڈ نمبر پہ، اگر 11 کر لیں تو وہ اس لیے بہت اچھا ہے کہ یہ جو 11 کا حصہ ہے نا، تسبیحات میں کہتے ہیں کہ 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، 11 دفعہ، آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، یہ 11 ایکچولی 1 اور 1 ہے، اوپر اللہ کریم ایک ہے اور نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 اور 1 ہے، 11 نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے تاثیر پھر بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بادام بھگوتے ہیں چھلکے اتار، کتنی محنت سے صبح کھاتے ہیں، بھیگے بادام چھلکے سمیت کھانے ہیں، یہ ٹپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور روحانی ٹپ میں کیا ہے کہ بہت آبویس ہے، سورۃ علم نشرہ، اس میں شرح صدر ہے۔ سورۃ علم نشرہ اگر آپ فجر میں سنت کی پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تارا پڑھیں گے، پورا دن بہترین یاداشت، ایکٹیو وقت ایمان کی برکت، تسبیحات سب کچھ ہوگا۔ آپ اپنی نمازوں میں سورۃ علم نشرہ کو بڑھا دیں، نوافل میں اس کی تعداد بڑھائیں، 3 دفعہ 7 دفعہ اس سورت کو پڑھیں، چلتے پھرتے اس سورت کا ورد کریں، جب بھی کوئی چیز قرآن، کوئی چیز آپ یاد کرنا چاہیں، کوئی حدیث، پہلے 1 دفعہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں۔ آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں، پہلے انہیں علم نشرہ سورت پوری 1 دفعہ پڑھا دیں، بلکہ بچوں کو چھوٹی عمر میں سورۃ علم نشرہ آپ یاد کروا دیں، تاکہ وہ ہر ہوم ورک اسائنمنٹ کرنے سے پہلے سورۃ علم نشرہ پڑھیں، آپ خود پڑھیں، آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گی اس سورت میں وہ تاثیر ہے کہ آپ کو پھر پیپر ریڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کریم آپ کو شرح صدر عطا فرمائیں گے، آپ کی زبان کی بھی گرہ کھولیں گے، آپ کی روحانیت، آپ کے دل کی آنکھیں بھی کھولیں گے، اس میں واہ ہے، علم نشرہ، شرح ہے، تو لہٰذا آپ اس سورت کو اپنی دوستی لگا لیں اس سورت کے ساتھ۔ اور جو لوگ قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو یاد نہیں ہو سکتا، بڑے ہو کے تو زیادہ اچھی طرح یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچپن میں تو ہمارے دھیان ہی ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، تو اب ہمارے پاس صرف ہم نے فوکس ہی کرنا ہے قرآن پہ، تو بڑی آسانی سے آپ یاد کر سکتی ہیں۔ لیکن پہلا آپ سٹارٹ کس سے لیں، علم نشرہ، جب بھی پڑھنے بیٹھے علم نشرہ تو آپ پڑھیں گی، لیکن سورت فتح آپ پہلے یاد کریں، ٹھیک ہے نا، اس میں ویسے ہی فتح ہے، وکٹری ہے، چھا جانا ہے، تو انشاءاللہ، اور اس میں میرے اللہ عز و جل نے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست تعریف کی ہے، تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فتح سے آپ آغاز کریں، انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو قرآن یاد ہوگا۔ اور جو سورۃ الاعلیٰ ہے اس کی آیت نمبر 6، چھوٹی سی آیت ہے، آپ ہر نماز کے بعد 3، 5 بار، 7 بار پڑھ لیا کریں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے کہ کبھی بھولے گا نہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جلدی جلدی قرآن یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو اتنا یاد کرائیں گے، جلدی سے شتابی سے یاد کرا دیں گے کہ آپ کو بھولے گا نہیں، تو لہٰذا آپ اس آیت کو پڑھا کریں بہت زیادہ، انشاءاللہ آپ کا سٹریس بھی دور ہوگا، آپ کی یاداشت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور اس وقت جو ہے کراچی کے حالات بہت زیادہ وگرگو ہیں، ہمارے گروپ میں بہت سے لوگ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، نہ بھی کرتے ہوں، تو کراچی ہمارے پاکستان کا ایک خوبصورت غریب پرور
بندہ پرور شہر ہے. پورے ملک میں کسی کو روزگار جب نہیں ملتا نا تو وہ کہتا تھا کراچی جاتے ہیں, وہاں روزگار مل جائے گا, روٹی روزی کما لیں گے, ٹھکانہ بھی مل جائے گا. تو اس کو غریب پرور شہر کہتے ہیں. تو اس پہ مشکل آئی ہے. اللہ کریم ایز اے امت ہمیں دعا مانگنے کی بھی توفیق دیں, اور ہمارے حکمرانوں کو انشاءاللہ توفیق بھی بخشیں. وہ جس محنت سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اسے ایک ماڈل پروونس انشاءاللہ سندھ کو بنائیں. اور اندرون سندھ بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ غربت ہے, اور اس سیلاب نے جو تباہکاریاں مچائی ہیں, ہم ہر روز 2 نفل کراچی والوں کے لیے ضرور پڑھیں. اللہ کریم امت میں جہاں جہاں مشکلات ہیں, اللہ کریم ان سب کی یاوری فرمائیں, مدد فرمائیں, کفایت فرمائیں, کفالت فرمائیں, اور بالخصوص ہمارے پیارے شہر کراچی کی حفاظت فرمائیں, اس کے عوام کے دکھ دور کریں. اللہ کریم یہ پانی کی جو مشکل ان پہ آئی ہے, میرے کریم مالک عافیت کے ساتھ ٹال دیں, اور جس کا جو نقصان ہوا ہے میرے سونے مالک تجھ سے زیادہ کون کمپنسیٹ کرنے والا ہے, کمپنسیٹ کر دیں. بہت زیادہ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, ہم فردن بھی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور جتنے لوگ اس وقت محفل میں موجود ہیں اللہ کریم ہر دل میں جس کی جو جائز حاجت ہے اسے عافیت اور برکت کے ساتھ پورا فرما دے. اور وہ جو نام میرے پاس ہے انشاءاللہ میں اپنی دعا میں بھی ان کو اسپیشل انشاءاللہ اپنی پرسنل دعا میں یاد رکھوں گی, کیونکہ اگر ہم اس وقت سب کے نام لیں گے تو میرا خیال ہے یہ پرائیویسی ایشو ہے, کہاں سے لوگ ہمارے گروپ میں شامل ہیں. اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں, اور جو بولے گئے ہیں ان کو عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائیں. اور اس محرم الحرام کی پہلی سٹنگ کو انشاءاللہ جب ہم ذی الحج میں بیٹھیں گے نا, بیچ میں بھی بیٹھیں گے لیکن جب ہم ذی الحج میں بیٹھیں گے تو اس وقت پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ سال کیسے گزارا. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک کا سال عافیت برکت کے ساتھ گزرے, اور اسپیشلی پینڈیمک کو اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ گزار دیں. اللہ کریم آپ سب سے راضی ہو جائے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں, آپ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور اپنے دل میں جو دعا ہے نا اسے مانگ لیں, پھر ہم اجتماعی دعا انشاءاللہ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سیدنا محمد فی اولی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفی حسن مآب. اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اے میرے کریم مالک, ہے میرے سونے آقا, تیرے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. اللہ کریم تو خزانوں کا مالک, اللہ کریم تو جہانوں کا مالک, اللہ کریم تو داتا, تو پالن ہار. اللہ کریم تو کائنات کے بسنے والے ہر شخص ہر فرد کو جانتا ہے. اللہ کریم فضاؤں میں, ہواؤں میں, زمین کی تہوں میں, پہاڑوں کی سرنگوں میں بسنے والے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کا بھی تو والی وارث ہے. تو اسے بھی خوراک دیتا ہے اور اس کو گنتے ہوئے نہیں بھولتا. اے میرے کریم مالک, ہم تو تیرے جیتے جاگتے اشرف المخلوقات بندے ہیں. اللہ کریم ہم اس وقت جو دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کریم ہمارے دل میں یہ گمان ہے کہ ہم اشرف المخلوقات, اے اللہ کریم ہم تیرے نائب, تیرے خلیفہ اس زمین پہ. اللہ سونے ہم مانگ رہے تو دے رہا. اللہ کریم ہم التجا کر رہے تو سینکشن کر رہا. اے میرے سونے مالک, ہم نے اللہ کریم محرم الحرام میں شب جمعہ پہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ کریم تو نے قبول کر لیے. اللہ کریم ہر فرد ہر دل میں جو دعا ہے اسے عافیت برکت رحمت کے ساتھ قبول فرما لیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے, اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیے, اپنی معرفت عطا فرمائیے, خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے. اللہ کریم بہت سے ہمارے پیارے بڑی مشکلوں میں ہیں.
اللہ کریم تو ان کی مشکلیں جانتا ہے۔ میرے کریم مالک، زندگی نے ان پہ شکنجے تنگ کر دیے، گھیرا تنگ کر دیا۔ اللہ کریم وہ تھکنے لگے ہیں، ان کی ہمتیں جواب دینے لگی ہیں۔ اللہ کریم وہ کمزور پڑنے لگے ہیں۔ اللہ کریم یاوری فرما، کمزوروں کو کبھی کر دے۔ اللہ کریم بکھرے ہوئوں کو جوڑ دے۔ اللہ کریم الجھے ہوئوں کو سلجھا دے۔ اللہ کریم کمزوروں کا مددگار بن جائے۔ اے میرے کریم مالک، انہیں لاغریوں، لاچاریوں، کمزوریوں، بے چارگیوں سے بچا لے۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کریم ایک جماعت بیٹھی ہے رات میں، اور اللہ کریم شب جمعہ کے ساتھ تیرے قبولیت دعا کے وعدے ہیں۔ اللہ کریم ان میں سے تو کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کی آمین پہ تو اپنی سنہری مہر ثبت کرتے ہوئے سب کی دعا قبول کر لے۔ اللہ سونے اخلاص اور تاثیر دے کے رکھنا۔ اللہ کریم کامل عافیت، کامل برکت، کامل اخلاق، کامل اخلاص عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، پچھلا پورا سال بڑی لغزشیں، بڑی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، قدم بڑی ٹیڑھی جگہوں پہ پڑے، نگاہوں نے بڑا غلط دیکھا۔ اللہ کریم وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا بنتا تھا۔ میرے سونے مالک، تجھ سے لجاہت قلبی سے توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ میرے کریم مالک، تجھے توبہ قبول کرنا پسند ہے۔ تو اپنے بندوں کی التجاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہماری التجا کو قبول فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، اور ہماری یہ دعا ہمارے لیے، ہمارے آباء کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے، اور جتنی مخلوقات پورے یونیورس میں ہیں، اللہ کریم ان سب کے لیے عافیت اور برکت کے ساتھ صدا قبول فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے، اللہ کریم اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے اللہ کریم ہماری جن بچیوں نے محنت کی ہے، اللہ کریم دن رات اپنے جذبے، اللہ کریم اپنی محبتیں، اللہ کریم اپنا سب کچھ لگا دیا ہے۔ اے میرے سونے مالک، آپ کرم کر دیں، اللہ سونے آپ کرم کر دیں، اللہ سونے آپ فضل کر دیں، اور ان کی جھولیوں کو بھر دیں، ان کو اجر عظیم عطا فرما دیں۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرما دیں، اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تجھے دینا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ سونے کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی لفظ نہیں۔ اللہ کریم ہمارے لفظ گونگے، بانج، اللہ کریم بے تاثیر، تو قبول کرنے والا ہے، تو اپنی رحمت سے اللہ سونے قبول کر لے۔ اللہ سونے ہم نے سنا ہے کہ تو مان جاتا ہے، اللہ سونے مان جا، تیری بڑی مہربانی ہے۔ ہمارے بہت سے پیاروں کے گھروں میں اللہ کریم جھگڑے، بچوں کے دکھ، اللہ کریم بچوں میں علتیں، ذلتیں، قلتیں اور نشوں نے گھر کر لیا ہے۔ اللہ کریم تو مان جا اور ہمارے گھروں کو سکھ دے دے، ہماری ان جنتوں کو جنت بنا دے، عافیت دے دے، برکت دے دے۔ اللہ کریم ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل ایسی خواہشوں کے لیے بھاگ رہے ہیں جو مقدر میں نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ سونے جو چیزیں ہمارے مقدر میں نہیں ہیں، اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم تو ان کو ہمارے دل میں ان کا آنا جانا بند کر دے۔ اللہ سونے میں بلا کی مشقتوں میں نہ ڈال۔ اللہ کریم ہم سے وہی کام لے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ سونے ہمیں دل کی آنکھیں دے۔ اللہ کریم ہمیں چہرے کی آنکھیں تو دی ہیں نا، دل کی نورانی آنکھیں، اللہ کریم دل کے پردے ہٹا دے۔ ہم تو خاندانی سے فقیر ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے در پہ پڑے ہیں۔ اللہ کریم کسی وڈیرے دنیا دار کے در پہ پڑے ہوں تو وہ بھی خالی نہیں اٹھاتا۔ اللہ کریم ہم کائنات کے مالک کے گھر پہ بیٹھی ہیں، اللہ کریم وہ خالی کیسے لٹائے گا۔ سونے مالک بیماروں کو شفا دے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ بچوں کے رشتوں کے بڑے مسائل ہیں، اللہ سونے بہترین بر عطا فرمائیے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک رات کے پچھلے پہروں میں ہمیں جاگنے کی توفیق دیں۔ اللہ کریم جب تیرا خاص لشکر زمین پہ اترتا ہے، اللہ کریم اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تیری رحمت اترتی ہے، اللہ کریم اس وقت ہماری پیشانی کو اللہ کریم سجدے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے سونے مالک ہمارے بیٹوں کو صحابہ جیسے یعنی
रूहानी बेटे बना। अल्लाह करीम हमारी बेटियों को सहाबियात जैसी अल्लाह करीम रूहानी बेटियां बना दे। अल्लाह करीम हमें हिदायत अता फरमा, गुमराही से बचा दे। अल्लाह करीम हमें इल्म दे, जहालत से बचा। अल्लाह करीम हमें गफलत वाला जिक्र ना देना। अल्लाह करीम हमें ऐसा जिक्र ना देना जिसमें हम गाफिल हो जाएं। अल्लाह करीम तो गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह करीम हमें ऐसी रोशनी दे जो सदा रोशन रहे, उसके बाद कभी अंधेरा ना आए। अल्लाह करीम नेमतें दे के हमसे कभी ना छीनना। अल्लाह करीम इज्जतों के ताज पहनाए हैं तो पहना के रखना, कभी जिल्लतें अता ना फरमाना। ऐ मेरे करीम आला अपनी रजा दे और उसके बाद तू कभी अपनी नाराजगी ना देना। अल्लाह सोने अपनी रहमत कर दे, अपना फजल कर दे। तू चाहे तो हो जाए। अल्लाह करीम हमारी चाहत से तो कुछ नहीं होता, तेरे इरादे का नाम ही वजूद है। तू कुन का मुताज भी नहीं। अल्लाह सुने आफियत कामल दे दे, सेहत कामल दे दे, फजल कामल दे दे, ईमान कामल दे दे, नूर कामल दे दे। ऐ मेरे करीम मालिक हमारी नस्लों को दीन का सुच्चा दाई बना। अल्लाह करीम उन्हें इस काम के लिए कबूल फरमा। अल्लाह सुने वो तेरा कलमा मखलूक के कोने कोने में पहुंचा दे। ऐ मेरे करीम मालिक तेरे पास तो सारी कुव्वतें हैं। अल्लाह करीम इस प्रोग्राम के लिए इनकी तहरीरें, इनकी तकरीरें, इनकी नातें, इनके जज्बे, इनके आंसू, इनकी आमीन कबूल फरमा ले। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने मालिक, हमारे ऐबों पे अपनी रहमत के पर्दे डाल दे और हमें तौबा कबूल कर। अल्लाह सुने तौबा की वही तासीर दे जो तूने कुरान में फरमाई है, तौबा के वही इनामात दे जो तूने कुरान में फरमाए हैं। तो इस तौबा पे अल्लाह करीम आज की इस तौबा पे हमें वो सारी तासीर दे जो तूने अंबिया को अता फरमाई, उनकी कौमों को अता फरमाई। अल्लाह करीम वही तासीर दे जो तूने सहाबा को अता फरमाई, ताबईन, तबा ताबईन, सल्फे सहालीन को अता फरमाई। अल्लाह करीम हमें तौबा की वही तासीर आज तुझसे लेके उठनी है। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने मालिक, हमारी औलादों की जड़ों में तैयब रिस्क सदा रखना, सदा रखना, सदा रखना, उन्हें हराम रिस्क से बचाना। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, हमारे दिल को नूरानी कर दे। अल्लाह करीम हमारे दिल को नूरानी कर दे। हमें गीबत, चोरी, चुगली, झूठ से बचा, रज़ाइल अखलाक से बचा। अल्लाह करीम बहुत सी गोदें खाली हैं। अल्लाह करीम उन्हें बेहतरीन मुत्तकीन की इमाम, नेक, बेऐब, सेहतमंद, खूबसूरत, खूबसीरत बच्चे अता फरमा। अल्लाह करीम बेटियां भी दे और बेटे भी दे। अल्लाह करीम बेटे इसलिए मांगते हैं कि वो हमारे जनाजे पढ़ाएं, अल्लाह करीम वो इमामतें कराएं, हमारे महरम बने हज के दौरान, हम दीन के काम के लिए दुनिया के कोने कोने में जाएं। अल्लाह करीम हमारी जनाजों को कंधे दें। अल्लाह करीम हमें कब्रों में उतारें। अल्लाह करीम किसी भी नस्ल को नरीना औलाद से महरूम न रखना। ऐ मेरे करीम मालिक बेटियों और बेटियों की अल्लाह करीम शर्मगाहों निगाहों को महफूज रखना। अल्लाह करीम उन्हें हलाल की राहें अता फरमाना। ऐ मेरे करीम अल्लाह कि हमारी बेटियों की अल्लाह करीम आंचलों की हिफाजत, इज्जतों इस्मतों की हिफाजत। ऐ मेरे करीम मालिक इन्हें ऐसी डिग्रीज दे जिसमें इन्हें हलाल तायर तैयब रिस्क मिले। अल्लाह करीम सूद से नजात अता फरमाएं। ऐ मेरे करीम मालिक साल के शुरू में अल्लाह सोने हम वादा करते हैं कि हम मशारता भी करेंगे, मुराकबा, मुहासबा, मुआखजा। अल्लाह सोने हमारी रोज़ों को, हमारी नमाजों को, हमारी मुहर्रम की इबादत को, हमारे सदका खैरात को कबूल फरमाना और हमारे हर साल नफली अमल का अजर अल्लाह करीम अहले बैत, करबला वालों, उनकी नस्लों को और आज भी सैयद घराने जहाँ जहाँ बसते हैं अल्लाह करीम उनकी यावरी फरमाएं, उनकी नुसरत फरमाएं, उनकी कफ़ायत फरमाएं, उनकी कफ़ालत फरमाएं। अल्लाह करीम वो मेरे नबी के साथ गहरी निस्बतें रखते हैं, वो अहले बैत के बिखरे हुए मोती हैं। अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाएं। अल्लाह करीम हमें उनके लिए कबूल फरमाएं। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, दुआ मांगने का कोई तरीका नहीं, कोई सलीका नहीं, तुझे देने के सारे तरीके आते हैं। हम औकात से मांग रहे हैं, तू अपनी शान से अता फरमा। ऐ मेरे सोने मालिक, जादू जिन्नात में बड़े लोग डसे हुए हैं। अल्लाह करीम अपने जिन्नात को लगाम दे। अल्लाह करीम जादूगर क्या कोई ऐसी चीज भी रोक सकते हैं, बंदिश कर सकते हैं जिसे तेरा हाथ देना चाहे? तो किसी जादूगर की, किसी माई के लाल की जुर्रत है कि तेरे हाथ को रोक ले?
اے میرے کریم مالک انہیں تو بیڑیاں ڈال دے، اللہ کریم انہیں ہدایت دے دے، اللہ کریم انہوں نے گھروں میں آگ لگا دی ہے، میرے کریم مالک نظر بد حسد سے بچا، اللہ کریم ہماری نسلوں کو کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگا دے، کسی اللہ والے کی یہ دعا میں آ جائیں، اللہ کریم بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، بن مانگے وہ سارے شرور سے پناہ دیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اللہ کریم جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کریم ان کی قبروں کو روشن آباد رکھیں، اللہ کریم جنت کا باغ بنائیں، اللہ کریم ہر قبر کو نور عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں اللہ کریم ان کے بڑھاپوں کا اللہ کریم ان کے بڑھاپوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم ان کے بڑھاپوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم انہیں عزتوں تکریم والے بڑھاپے عطا فرمائیں، اللہ کریم انہیں لاغریوں لچاریوں اللہ کریم بے چارگیوں سے بچا لینا، اے میرے کریم مالک بن مانگے اللہ